فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام والیوم 11 سے مکتوب 76 کو اس نشست میں پڑھیں گے۔ اس شرح نہج البلاغہ کی تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جبکہ پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی ہے۔ والیوم 11 کے صفحہ نمبر 337 پر اس مکتوب کی شرح موجود ہے۔ آئیے مکتوب 76 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی وصیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے لیے کہ جب انہیں بصرے کا گورنر مقرر کیا۔ آئیے مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کے بقول اس مکتوب کو سید رضی رحم اللہ سے پہلے ابن قتیبہ یا قتیبہ قاف تے یہ بے ہے نے کتاب الامامت و سیاست میں اور شیخ مفید رحم اللہ نے کتاب الجمل میں نقل کیا ہے، جبکہ سید رضی رحم اللہ کے بعد امیر یحییٰ علوی نے کتاب التراز میں متعدد فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 478۔ اور اب آئیے، ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر، اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، کتاب الامامت والسیاست سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ کلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو جنگ جمل کے اختتام اور بصرہ فتح کرنے کے بعد اس وقت بیان فرمایا ہے جب آپ علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ کو بصرے کا گورنر مقرر فرما رہے تھے۔ مجموعی طور پر آپ علیہ السلام اس کلام میں انہیں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے اور ناگوار حالات میں کے مقابلے میں صبر و تحمل اور ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ آئیے سامعین مکتوب کا متن پڑھتے ہیں، بہت چھوٹا سا ہے۔ آغاز ہے سعی الناس بے وجہ کا اور اختتام ہے کہ اللہ ہی یقربک من النار۔ ترجمہ، لوگوں سے ملاقات کرنے میں انہیں اپنی بزم میں جگہ دینے میں اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں وسعت سے کام لو، اور خبردار غیظ و غضب سے کام نہ لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہلکے پن کا نتیجہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو چیز اللہ سے قریب بناتی ہے وہی جہنم سے دور کرتی ہے، اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہی جہنم سے قریب بنا دیتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سب کو ایک نظر سے دیکھو۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ یہ مکتوب جنگ جمل کے خاتمے اور ابن عباس رضی اللہ کے بصرے کے والی یعنی گورنر مقرر ہونے کے بعد امام علیہ السلام کی طرف سے ارسال کیا گیا ہے۔ اس وقت حالات کشیدہ اور غم و غصہ اور انتقام کا ماحول تھا، لہٰذا امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اپنے ان جچے تلے نصائح کے ذریعے شہر کے امن و امان کو بحال فرمائیں اور ممکنہ ہنگاموں اور فتنوں کی روک تھام فرمائیں۔ آپ علیہ السلام یہاں ابن عباس رضی اللہ کو
3 अहम हिदायत फरमाते हैं। मौला पहले फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के लोगों से मुलाकात करने में, उन्हें अपनी बज़्म में जगह देने में और उनके दरमियान फैसला करने में वुसअत से काम लो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है कि हर एक से खुश अखलाकी और इजहार मोहब्बत तरक्की और कामयाबी का राज और फितनों के खामोश होने का सबब है। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ हदीस में इरशाद होता है इन्वर्टेड कॉमा कि तुम अपनी दौलत के जरिए सभी लोगों को राजी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी दौलत महदूद और लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। बस तुम अपनी खुश अखलाकी के जरिए उन्हें राजी कर लो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला मन ला यहज़रुल फकीह, जिल्द नंबर 4, सफ़ा 394, हिस्सा 5839। फिर लिखा है कि वुसअत मजलिस, ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये वर्ड, भी इस बात की तरफ इशारा है कि तुम्हारे घर या हुकूमती महल का दरवाजा सिर्फ एक खास ग्रोह के लिए नहीं खुलना चाहिए, बल्कि सभी लोगों खुसूसन मजलूमों की भी वहां तक रसाई होनी चाहिए और अपने दिल की बिसात को उनके सामने खुला रखना चाहिए। ये कलाम इमाम अलैहिस्सलाम की उस हिदायत की शबीह है जो आप अलैहिस्सलाम ने मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह को फरमाई थी। इन्वर्टेड कॉमा जो लोग तुम्हारे मोहताज हैं उनके लिए अलग वक्त मुकर्रर कर दो ताकि बजाते खुद उनके मसाइल का जायजा लो और उनके लिए एक मजलिस आम भी तश्कील दो और तुम उसमें बैठकर उनके मसाइल हल करो। इन्वर्टेड कॉमा ये क्लोज हुआ। फिर आगे लिखकर रही बात वुसअत हुक्म की, जिसकी तरफ इमाम अलैहिस्सलाम ने ऊपर की इबारत में इशारा फरमाया है, तो उससे मकसूद ये है कि तुम्हारी कज़ावत और फैसले कभी भी किसी खास ग्रोह के फायदे में नहीं होने चाहिए, बल्कि मुआशरे के हर तबके को इंसाफ फराहम होना चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलाम दूसरी नसीहत में फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के और खबरदार गैज़ व गज़ब से काम न लेना कि ये शैतान की तरफ से हल्केपन का नतीजा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वाज़ेह है कि मुआशरे के हुक्मरानों को मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जरूरतमंद और मजलूम तबका हुक्मरानों के साथ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करता है और कभी उनकी तौहीन पर उतर आता है। ऐसे मौक़े पर हुक्मरानों और अरबाब इख्तियार को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना होगा और उनके हंगामों के मुकाबले में हरगिज तशद्दुद का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गम व गुस्सा उन्हें राहे अदालत से मुनहरिफ कर देगा और मुमकिन है कि उस हालत में इंसान से ऐसा काम सरजद हो जाए कि बरसों उस पर पछताता रहे। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इरशाद होता है इन्वर्टेड कॉमा के गुस्सा ईमान को उसी तरह खराब कर देता है जैसे सिरका शहद को। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है उसूल काफी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा 302 और हिस्सा नंबर 1। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ये हवाला पहले नोट कर लीजिए कि काफी जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 304 और हिस्सा नंबर 12। तर्जुमा पढ़ते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गुस्सा ऐसी आग है जो शैतान की तरफ से है और औलाद आदम अलैहिस्सलाम के दिल में भड़काई जाती है। यही वजह है कि जब तुम में से कोई गजबनाक होता है तो उसकी आंखें सुर्ख और उसकी गर्दन की रगें फूल जाती हैं और शैतान उनमें दाखिल होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि गररुल हकम में भी
آپ حضرت علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، یہ غیر الحکم کتاب کا نام ہے، نقل ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ غصے سے بچے رہو کیونکہ اس کی ابتدا جنون اور آخر ندامت و پشیمانی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ غیر الحکم صفحہ 303 حصہ 6839۔ آگے چلتے ہیں، پھر امام علیہ السلام تیسری اور آخری نصیحت میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما، اور یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں اللہ سے قریب بناتی ہے وہی جہنم سے دور کرتی ہے، اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہی جہنم سے قریب بنا دیتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ایک نہایت جامع اور خوبصورت تعبیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام امور جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتے ہیں، جیسے معارف، گفتار و کردار نیک، اور پھر ہے کاما کے بعد خواہشات اور کوششیں وغیرہ، وہی اسے دوزخ سے دور کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو اعمال و کردار اور نیتیں انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں وہی اسے جہنم سے نزدیک کر دیتی ہیں۔ جو لوگ جہنم میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں انہیں اس کلام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ان الفاظ میں خلاصہ ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مشہور خطبے میں فرمایا، انورٹڈ کاما، اے لوگو، جو بھی چیز تمہیں جنت سے نزدیک اور جہنم سے دور کر دیتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور جو بھی چیز تمہیں جنت سے دور اور جہنم سے نزدیک کرتی ہے اس سے میں نے تمہیں ٹوکا ہے۔ اور حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 74، حصہ نمبر 2۔ سامعین، یوں ہم نے مکتوب 76 کو یہاں مکمل کیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔